السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو دولت اور رتبے میں تم سے بڑا ہو، جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو دولت اور رتبے میں تم سے بڑا ہو تو ایک دفعہ اس شخص کی تعریف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھو جو رتبے میں اور امیری میں تم سے کم تر ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان نعمتوں کو تم حقارت اور نفرت سے نہیں دیکھو گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عنایت کی۔ وہ بخاری شریف، ہاتھ کی مزدوری سے جو کھانا نصیب ہو وہ تمام کھانوں سے بہتر ہے۔ ہاتھ کے مزدوری سے جو کھانا بہتر ہو وہ تمام کھانوں سے بہتر ہے۔ ہر قوم کے لیے آزمائش کے سامان مقرر کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے دولت کو آزمائش بنایا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مرنے کے ساتھ ہی اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں، مرنے کے ساتھ بھی اعمال ختم ہو جاتے ہیں، البتہ 3 کام پھر بھی باقی رہتے ہیں جن کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے، جن کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔ مثلاً کنواں، مسجد، مدرسہ وغیرہ، علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی رہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اس کا روزہ رکھا گیا کام دے گا۔ خدا کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا، اسلام میں سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ اور حضرت ابی امامہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تر وہ شخص جو سلام کرے، فرمایا کہ سلام میں پہلا کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ تو حضرت عطا خراسانی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں مصاحبہ کیا کرو، مصافحہ کیا کرو، اس سے بغض دور ہوتا ہے۔ حضرت برہا بن غازب کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں ملیں اور مصافحہ کرے تو ہاتھ لائیں تو جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ برے کاموں کے بجائے نیک اعمال کو اختیار کرنا، جو تم سے نیچا ہو اس کے ساتھ نرمی کرو اور جو تم سے اوپر ہو اس کا ادب بجا لاؤ۔ اگر اپنے متعلق کسی سے خطا دیکھو تو عمل کرو، جو تمہیں نیک بد سمجھے اس پر شکر کرو۔ غصے کو ضبط کرو، جہاں کہیں ہو وہ خدا کی طرف دھیان رکھو، اور دولت مندوں کے ساتھ تکبر کرو۔ تھوڑے کاموں میں نیت خالص ہو تو اس کا اجر بہت اچھے کاموں کے برابر ہے، اور تھوڑی سی زیادہ بدلہ بہت سے نیک اعمال کو تحقیق سے کرنے کے مساوی دی ہے۔
اللہ جس کے سمجھ میں آ جائے تو غیر اللہ سمجھ میں آ سکتا ہے. اللہ سمجھ میں آ جائے تو غیر اللہ سمجھ میں آ سکتا ہے، اور اللہ سمجھ میں نہ آئے تو غیر اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ سب صرف اللہ کی مہربانیوں سے سمجھا جا سکتا ہے. اسلام میں عمل ہے، بس عمل کرتے جاؤ. کسی کو معاف کر دو، کسی سے معافی مانگ لو، کسی کی خدمت کرو، یہ سب عمل ہیں. ماں باپ دعا کریں تو قبر کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں باپ کی دعا سے قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے. یہ بلا کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو نہ ٹلے، لیکن بلا بھی صدقے سے ٹل جاتی ہے. یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں. بے وقوف بچے سے بھی دانا ماں باپ محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا اپنا ہوتا ہے. زندگی عظیم ہے. اگر اس میں آپ اچھے دوست بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو زندگی بے وفا ہے. ایک نہ ایک دن ساتھ چھوڑ ہی جاتی ہے. دوستی کا اختتام اکثر محبت پر ہوتا ہے، لیکن محبت کا اختتام دوستی پر نہیں ہوتا. السلام علیکم.